الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ محترم جناب شفیع مدنی صاحب، محترم جناب ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب، محترم جناب محمد احمد صاحب، بزرگوں، بھائیوں اور میری بہن، یہ جو موضوع ہے اس میں جو آخری اس کا تتمہ ہے، اس موضوع کا آخری جو جوڑ ہے اس میں حکومت کا ایجنڈے پر بات کی گئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا میں اس کو پھیلاؤں گا اس موضوع کو، تاکہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ حکومت جو اس وقت مرکز میں ہے وہ کتنے وسیع تر ایجنڈے پر کام کر رہی ہے جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سے 2014 سے ملک میں مودی سرکار برسخدار رہی ہے، مسلمانوں کو پے در پے کئی طرح کے مسائل کا سامنا ہے، لیکن وہ مسائل جو فزیکل ابیوز کے ہیں، یعنی مطلب مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ لنچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، یہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ گائے کشی کے نام پر کے الزامات کے تحت میں مسلمانوں کو زدوکوب کیا جاتا ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کو بے بنیاد الزامات کے تحت جیلوں کے اندر ٹھونس دیا جاتا ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن ایک بہت ہی وسیع ایجنڈا ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دین سے، اس کے ایمان سے، دین سے جوڑنے کے جتنے رشتے ہیں، جتنے راستے ہیں، ان سے توڑنے کی جو کوشش ہو رہی ہے اس پر بھی ہم کو نظر ڈالنا چاہیے۔ دیکھیے، جان، مال، عزت، آبرو پہ جو حملے ہیں اس کا مداوع ہو سکتا ہے، وہ وقتی بھی ہو سکتے ہیں، اس کو آپ کچھ لوگوں کی جان جا بھی سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اتنی بڑی آبادی کو ختم کر دینا پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس آبادی کا، اس امت کا رشتہ اس کے ایمان سے، اس کے دین سے، اس کی دین کی بنیادوں سے توڑ دیں تو یہ امت ختم ہو گئی، اس امت کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ ایک نام کی حد تک یہ امت باقی رہے گی، لیکن اس کا اس سے دین سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ اس گہرے ایجنڈے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے جو کئی طرح کے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے لوگ جو ہیں بہت معصومانہ انداز میں ان چیزوں کو لیتے ہیں۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ 2004 میں اس وقت کے جو سر سنچالک تھے RSS کے، ان سے گفتگو ہو رہی تھی جماعت کے ذمہ داروں کے ساتھ میں، اور گفتگو یہ تھی کہ ہندوستان کے اندر مسلمان اور غیر مسلم ہندو پرامن طریقے سے ساتھ ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں۔ مائنڈ سیٹ کی بات سمجھانا چاہتا ہوں میں، RSS کا جو مائنڈ سیٹ ہے سمجھنا چاہیے ہم کو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ 4 باتیں اگر ایسی ہیں مسلمان مان لیں تو وہ ہم اور مسلمان یہاں پہ ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس میں سے 2 باتوں کا میں ذکر کروں گا۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام دھرم سچے ہیں، سب راستے انسان کو ایشور کی طرف لے جاتے ہیں، وہ کسی بھی راستے پہ چلے وہ ایشور تک پہنچ جائے گا، اس کو نجات مل جائے گی۔ اس لیے ہم لوگ اداروادی لوگ ہیں، سب کو ٹالریٹ کرتے ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ یہ کہتے ہیں دس از دا اونلی وے، یہی ایک ماتر راستہ ہے، اس کے علاوہ سب راستے باطل ہیں، غلط ہیں، وہ ٹیڑھے میرے راستے ہیں، سیدھا راستہ نہیں ہے۔ آپ کا ایمان ہے، آپ کا یقین ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو صرف اور صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہ الگاوواد پیدا کرتا ہے، یہ ہم کو بانٹتا ہے، ہم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، مسلمانوں کے اندر ایک سپریمیسی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے جو ہم کو اور آپ کو توڑتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ نہ کہیں، لیکن ایک معمولی سی ترمیم کر دیجئے۔ آپ دیکھیے وہ معمولی ترمیم کیا ہے۔ ایک معمولی سی ترمیم کر دیجئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔
وہ معمولی ترمیم یہ کہ آپ یہ کہیے یہ بھی ایک راستہ ہے، یہ مت کہیے کہ یہی ایک راستہ ہے، اسلام ہی ایک راستہ ہے، یہ مت کہیے یہ بھی ایک راستہ ہے، اور بھی راستے ہو سکتے ہیں ایشور تک پہنچنے کے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس معمولی ترمیم سے اسلام کی اس تصویر ہی بگڑ جاتی ہے۔ اسلام کا دعویٰ یہی ہے کہ جتنے ادیان ہیں وہ سب باطل ادیان ہیں، جتنے اسلام سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کی تعلیمات مسخ ہو گئی ہیں، اب یہودیت کے راستے سے، عیسائیت کے راستے سے بھی کوئی آدمی نجات نہیں پا سکتا، اب صرف واحد نجات پانے کا جو راستہ ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو پہلا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ نہ کہیں کہ یہی ایک ماتر راستہ ہے، بلکہ آپ یہ کہیے یہ بھی ایک راستہ ہے۔ آخری بات انہوں نے یہ کہی تھی، بیچ کی 2 باتیں چھوڑ رہا ہوں میں، کسی اور وقت بات کریں گے اس پہ۔ آخری بات یہ کہی تھی، اور وہی بات مجھے آج سامنے رکھنی ہے آپ کے۔ آخری بات یہ کہی تھی انہوں نے کہ ہم اس دیش کو سرو سریشٹھ مانتے ہیں، اس کی ہر چیز سے کی ہم پوجا کرتے ہیں، اس کی ندیوں کی، اس کی پہاڑوں کی، اس کے پیڑوں کی، اس کے اندر جو چیزیں رہتی ہیں ان سب کی ہم پوجا کرتے ہیں، بلکہ ہم پورے دیش کی پوجا کرتے ہیں، دیش کو ہم ماتا مانتے ہیں، دیش کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ بھی دیش کی پوجا کریں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ہاں خدا کے علاوہ، ایک ایشور کے علاوہ کسی اور کی پوجا یا اس کی ارچنا جائز نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کبھی دیش اور دھرم میں ٹکراؤ ہو، کبھی دیش اور دھرم کے اندر ٹکراؤ ہو تو دیش کو اوپر ہونا چاہیے، دھرم کو نیچے ہونا چاہیے۔ یہ 2 مطالبے تھے۔ تو میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ دوسرے مطالبے سے متعلق ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو ایک لمبے عرصے سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں بہت ہی خاموش طریقے سے، مختلف انداز سے یہ دیش کو ایک ڈیٹی کے طور پر، ایک یعنی ریسپیکٹ کے نہیں بلکہ مذہبی سمبل کے طور پہ مسلمان بھی ایکسیپٹ کر لیں۔ یہ جو آپ جانتے ہیں کہ لمبے عرصے تک یہ ٹسل رہی ہے ہندوستان کے اندر کہ مسلمانوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ وندے ماترم کیوں نہیں پڑھتے؟ وندے ماترم پڑھی؟ ہمارے بزرگوں نے کہا نہیں، وندے ماترم نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ وندے ماترم میں دیش کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کی، سرنڈر کرنے کی، اس کے مستق دیکھنے کی باتیں کہی گئی ہے جو ہمارے عقیدے سے ٹکراتی ہے۔ حب الوطنی ایک الگ چیز ہے اور وطن پرستی الگ چیز ہے، 2 چیزوں کا فرق کیجیے۔ مسلمان صرف اللہ کی پرستش کر سکتا ہے، کسی اور کی پرستش نہیں کرتا۔ اسلام اس معاملے میں اتنا حساس ہے کہ شرک کے شائبے تک بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ کسی کے اندر یعنی ریا کا یہ کہا گیا کہ ریا بھی شرک ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے کام کیا جائے تو وہ شرک ہے۔ تو اس معاملے میں اسلام بہت حساس ہے، وہ شرک کو کسی بھی درجے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو وطن کے تعلق سے جو مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، کبھی اسکول کے بچوں کو سرسوتی وندنا پڑھائے جانے کی بات ہوتی ہے، کبھی دیش کے سلسلے میں، ابھی پچھلے دنوں ہمارے ہاں یوم آزادی منایا گیا، حالات جس طرح پیدا کیے جا رہے ہیں، ہمارے بہت سارے دینی مدرسوں میں بھی جھنڈا بندھن ہوا اور بڑا قومی ترانہ پڑھا گیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں دیکھیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر آپ ملک سے محبت کرتے ہیں تو اس کے اس طرح کے مظاہر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ آپ کے کیرلا میں یہ جب یہ پڑھا جانے لگا ترانہ، قومی ترانہ جن گن من، تو ایک کرسچن بچہ کھڑا نہیں ہوا، بیٹھا رہ گیا۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں کھڑا ہوں گا، تو اس کے خلاف کیس کر دیا گیا۔ وہ کیس بڑھتے بڑھتے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے اسے ریجیکٹ کر دیا، کہا کہ نہیں، کوئی آدمی جن گن من پہ کھڑا نہیں ہوتا تو اس کی حب الوطنی کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواہ دکھانے کے لیے، خواہ بہت ساری ایسی چیزیں کرنے کے لیے بعض اوقات ہم اس حد کو پھلانگ دیتے ہیں جو حد ہمیں اسلام کے اندر رکھتی ہے۔
حب الوطنی بعض اوقات وطن پرستی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اس کے بہت سارے مظاہر ہیں، اس میں تفصیل کا موقع نہیں ہے اس لیے کہ میرا موضوع کچھ اور ہے۔ آپ دیکھیے پچھلے کئی دنوں سے اس ملک میں جس سے انسان اسلام سے وابستہ رہتا ہے یا اسلام کے تقاضوں پہ عمل کرتا ہے، وہ کھرچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا کرناٹک کے اسکول میں کہ بعض بچوں کو حجاب پہن کر آنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ وہ موومنٹ اس حد تک آگے بڑھی کہ پورے اسکولوں سے کالجز تک کے اندر حجاب آنے سے روک دیا گیا، یعنی لڑکیوں کے اسکول کے اندر بھی، ویمن کالجز کے اندر بھی لڑکیوں کو کہا گیا حجاب پہن کے نہیں آ سکتے۔ یہاں تک ایک ہائی کورٹ میں وہ ایشو پہنچا اور ہائی کورٹ نے بھی اس کے حق میں فیصلہ دیا کہ حجاب پہن کے نہیں آ سکتے۔ اب وہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہم جانتے ہیں کہ بائی فرکیٹڈ ججمنٹ آیا، ایک نے اس کو غلط قرار دیا، اس اسکول کے اس اقدام کو، اور حکومت کرناٹک کے اس فیصلے کو غلط قرار دیا، اور ایک نے اس کی حمایت کی۔ تو اب وہ لارجر بینچ کو ریفر ہوگا، بھی کب ہوگا اللہ عالم بالصواب۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کتنی باتیں ہو رہی تھی، حجاب جہاد، ولا جہاد یہاں جہاد۔ RSS کے اندر اس بات کی ٹریننگ دی جاتی ہے نوجوانوں کو کہ وہ مسلم بچیوں سے، کالج پڑھنے والی بچیوں سے دوستی کریں، اردو زبان سیکھیں، وہ الفاظ استعمال کریں جس سے کہ وہ آپ ان سے انسیت پیدا ہو سکتی ہو، اللہ حافظ، خدا حافظ، شب بخیر، اس طرح کے الفاظ سیکھیں اور ان سے انسیت پیدا کریں، اور ان سے پھر اپنے دام فریب میں، عشق میں مبتلا کر کے ان سے شادی کر لیں، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں کریں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کے بہت بڑے اثرات ہو رہے ہیں، لیکن آپ ایجنڈے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے ہاں بعض علماء کرام، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت لاکھوں کی تعداد میں لڑکیاں مرتد ہو رہی، بالکل غلط بات ہے، غلط پروپیگنڈا ہے، مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش ہے، لیکن بہرحال کچھ ہو رہا ہے، یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے آپ۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ محسوس کیا گیا کہ اسلامی آئیڈینٹی جن چیزوں سے نکل کر سامنے آتی ہے اس کو کیسے ختم کیا جانا چاہیے۔ یہ جو آپ دیکھیں ایک کے بعد دیگرے چیزیں لائی جا رہی ہیں۔ مسلمان اپنی معاشرتی زندگی میں پرسنل لا پر عمل کرتا ہے، اس کے نکاح، طلاق، وراثت، ہبہ، یہ سب معاملات اس سے طے ہوتے ہیں جو اسلامی شریعت نے ہم کو بتایا ہے۔ اور ہندوستان کے اندر 1937 کا قانون نافذ ہے جو یہاں بنا تھا اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا، وہ قانون ہے شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937، جس میں کہا گیا کہ اگر دونوں فریق مسلمان ہیں، لڑکا اور لڑکی، اور ان معاملات میں نکاح، طلاق، وراثت، ہبہ، شفا، خزانت اور وقف، ان معاملات میں وہ ان پر شریعت اسلامی نافذ ہوگی۔ شریعت اسلامی کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ اس کے یہ صرف اتنا سا فیصلہ ہے، یہ بہت چھوٹا سا قانون ہے یہ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد سے لگاتار کس طرح سے اقدامات ہو رہے ہیں کہ آپ کو کیسے کیسے روکا جائے۔ کہا کہ بھئی 4 شادیوں پہ پابندی لگنی چاہیے، 3 طلاق کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں جس طرح کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا، اور اس کے بعد جس طرح کا قانون بنا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب ایک دوسرا شوشہ یہ چھوڑا جا رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کیوں بنا تھا۔ صرف اس وقت 1972 میں اندرا گاندھی ایک قانون لا رہی تھی پارلیمنٹ میں، وہ متبنہ کا قانون تھا، یعنی اڈاپشن کا، بچوں کو اڈاپشن کا۔ اسلام یتیم بچوں کی نگہداشت، پرورش پہ بہت زور دیتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بچے کو اگر پرورش کے لیے گود لیتے ہیں تو اس کی والدیت تبدیل نہیں کر سکتے، جو اس کی اصل والدین ہے وہ اس سے ہی وابستگی رہے گی۔ اس کے پیچھے بہت سارے مسائل ہیں، اس میں تفصیل نہیں جاؤں گا میں۔ تو انہوں نے ایک قانون انٹروڈیوس کیا جس میں یہ بات تھی کہ آپ بچے کو اڈاپٹ کر کے اپنا نام دے سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ قانون ہماری شریعت سے متصادم ہے، یا تو آپ اس قانون کو واپس لیجئے یا مسلمانوں کو اس سے مستثنا کر دیجئے۔ لیکن اندرا گاندھی ٹس سے مس نہیں ہوئی، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ یعنی بمبئی میں ایک بڑی کانفرنس ہوئی جس میں تمام مکاتب فکر، تمام مسالک، تمام جماعتیں جمع ہوئی، اور انہوں نے متفقہ طور پہ یہ بات کہی کہ مسلم پرسنل لا میں معمولی سی مداخلت بھی ہم برداشت نہیں کریں گے۔
اور حکومت نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. اس کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بنا. تو اب یہ جو عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں عام طور پر بہت سارے فیصلے شریعت سے متصادم ہوتے ہیں. شریعت کو آپ سمجھتے نہیں ہیں, شریعت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, اپنے طور پہ انٹرپریٹ کرتے ہیں. حالانکہ سپریم کورٹ کی یہ رولنگ ہے کہ کسی بھی ریلیجس ٹیکسٹ کو ہم انٹرپریٹ نہیں کریں گے, بلکہ ان کے جو اسکالر کا انٹرپریٹیشن ہے, ان کا جو ترجمہ ہوگا, ان کی جو تشریح ہوگی, اس کو ہم اڈاپٹ کریں گے. لیکن سینکڑوں معاملات میں سپریم کورٹ نے بھی, ہائی کورٹ نے بھی شریعت کو اپنے طور پہ انٹرپریٹ کیا, قرآن و حدیث کو اپنے طور پہ انٹرپریٹ کیا اور نتیجہ نکال کے کچھ نہ کچھ فیصلے کر دیے. وہ بھی ایک الگ موضوع ہے, اس میں نہیں جاؤں گا میں. تو یہ کوشش لگاتار ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو شریعت سے کیسے توڑا جائے, کیسے نئے نئے راستے لائے جائیں اس کے اندر. ابھی جو کچھ آسام میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ایک کے بعد پہلے تو انہوں نے جو وہ شادی ہوتی تھی, رجسٹرڈ ہوتی تھی قاضی کے ذریعے سے, اس کو ختم کر دیا. اب کا وہ جو کمپلسری میرج رجسٹریشن ایکٹ ہے اس کے تحت میں ہوگی. پھر وہ یعنی 18 سال سے کم بچیاں کو شادی اگر ہوتی ہے تو ان کو انویلڈ قرار دیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایسی شادیاں, یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا ایک قانون ہے شاردا ایکٹ کے تحت میں کہ لڑکی کی عمر 18 سال اور لڑکے کی عمر 21 سال, اس سے کم عمر میں شادی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر لڑکی بالغ ہو جائے, لڑکا بالغ ہو جائے تو ان کی شادی ہو سکتی ہے. بعض اوقات بعض معاملات میں بالغ ہونے سے پہلے بھی شادی ہو سکتی ہے. تو ایسی بہت سارے کیسز ہوتے تھے کہ لوگ شادی کر لیتے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر چائلڈ میرج تو ایک بہت ہی, راجستھان میں بھی اور بہار میں بھی بڑے پیمانے پہ ہندوؤں میں بھی ہوتی ہے, بلکہ زیادہ ہندوؤں میں ہوتی ہے. لیکن یہ جو 18 سال سے کم عمر کی اگر لڑکیوں کی شادی ہو جاتی تھی تو وہ جرمانہ ہوتا تھا, لیکن وہ شادی انویلڈ نہیں ہوتی تھی, وہ ختم نہیں ہوتی تھی. کیونکہ اسے بچے پیدا ہو گئے, ان کا کیا ہوگا اگر انویلڈ ہوگی شادی تو اب اس سرکار نے اس کو ختم کر دیا کہ اب اگر 18 سال سے پہلے اگر کسی لڑکی کی شادی کر دی گئی تو وہ شادی ٹوٹ جائے گی, ان کے بچے ہوں یا کچھ بھی ہو. تو یہ اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں. تو یہ اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ایک ہندوستان کے اندر یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جائے. دیکھیں, یونیفارم سول کوڈ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آرٹیکل 44 کے اندر ڈائریکٹیو پرنسپل کے اندر موجود ہے, لیکن وہ فنڈامنٹل اس میں قوانین میں نہیں آتا ہے. اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں ڈائریکٹیو پرنسپل میں جو ہندوستان میں نافذ نہیں ہوئی, وہ ان سب کو رکھ لیا یہ گیا تھا کہ بھئی ایسا ملک ہم دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن جب آرٹیکل 44 کو رکھا گیا تھا اس وقت یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اتفاق رائے کے بغیر اس کو نہیں لایا جائے گا. لیکن اب جانتے ہیں کہ آپ یونیفارم سول کوڈ کے نام سے بہت ساری چیزیں, حرکتیں شروع ہو گئی ہیں. اتراکھنڈ کے اندر ایک قانون یونیفارم سول کوڈ کے نام سے نافذ ہو چکا ہے, بن بھی گیا, نافذ بھی ہو چکا ہے. حالانکہ یونیفارم سول کوڈ کا جو کنسپٹ دستور ہند میں ہے وہ پورے ملک کے لیے یونیفارم سول کوڈ بنانے کی ذمہ داری سینٹرل گورنمنٹ کی, اسٹیٹ گورنمنٹ کی نہیں. اتراکھنڈ کے اگر یونیفارم سول کوڈ کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کس طرح سے وہ قانون لایا گیا. وہ پوری طرح سے صرف اسلام ہی کو, جو قوانین ہیں ان کو ہی ٹچ کرتا ہے, انہی کو ایڈریس کرتا ہے. حالانکہ ہمارے ملک میں آپشنل یونیفارم سول کوڈ موجود ہے. جو آدمی ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی یہ چاہتا ہے کہ اس کے مذہب کے مطابق شادی نہ ہو بلکہ وہ اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. لیکن جو نہیں کرنا چاہتا, جو اپنے پرسنل لا کے مطابق شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اپنے پرسنل لا پہ شادی کرنے کی آزادی حاصل ہے. تو اب یونیفارم سول کوڈ کمپلسری لانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپشنل یونیفارم سول کوڈ موجود ہے تو آپ کمپلسری یونیفارم سول کوڈ لانا کیوں چاہتے ہیں؟ تو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا پورا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو اور مسلم پرسنل لا کو ڈیمیج کرنا ہے. اور یہی اگر آپ کو اگر دیکھنا ہو کہ بھئی اگر خدا نخواستہ یہ حکومت یونیفارم سول کوڈ کے اپنے ایجنڈے پر آگے بڑھتی ہے تو اتراکھنڈ کے یونیفارم سول کوڈ کو آپ دیکھ لیجئے, وہ کس طرح سے اس نے بہت ساری ایسی باتیں اس میں ڈال دی ہے جو مسلم پرسنل لا کو تو افیکٹ کرتی ہے, لیکن وہ لیونگ ریلیشن شپ ہے اس کو بھی جسٹیفائی کرتی ہے. ایسی بہت ساری باتیں ہیں. تو یہ دوسرا ایشو ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کا تعلق, رشتہ جو ہے اپنے دین سے توڑا جائے, ان کی معاشرت کو اسلام سے نکالا جائے. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مساجد پر جس طرح سے اٹیک ہو رہا ہے,
بابری مسجد کا تو ایشو آپ کے سامنے ہے، ہم نے ایک لمبے عرصے تک لڑائی لڑی لیکن بالآخر وہ ہم مسجد کو بچا نہیں سکے۔ 1991 میں ایک ایکٹ ہندوستان میں بنایا گیا ورشپ پلیسز ایکٹ کے تحت سے، اور یہ کہا گیا کہ اب کوئی نیا تنازع کھڑا نہیں ہوگا۔ 15 اگست 1947 کو جس عبادت گاہ کی جو پوزیشن رہی ہے وہ اعلیٰ ہی باقی رہے گی۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں متھرا کی عیدگاہ ہے، گیان واپی مسجد ہے، کمال مولا مسجد ہے مدھیہ پردیش کی، اور بھی لگاتار یہ مسئلے کھڑے کیے جا رہے ہیں ہندوستان کے اندر۔ مسلمانوں کے رشتے کو کیسے ان کی دین سے توڑا جائے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں دن میں 5 بار جو چیز دوڑتی ہے مسلمانوں کو اپنے دین سے، وہ نماز ہے۔ 5 بار مسجد میں حاضر ہوتا ہے، خدا کے حضور اپنا سر جھکاتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، سے دعائیں مانگتا ہے۔ تو اس رشتے کو توڑنے کے لیے مسجد سے مسلمانوں کے تعلق کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ جتنا کچھ ہندوستان کے اندر ہوتا ہے مساجد کے سلسلے میں، اس کے پیچھے وہی چیز مینٹلٹی کار فرما ہے۔ اب یہ جو بات آ رہی ہے کہ ہمارے ملک میں، آپ جانتے ہیں کہ یہ بات میں اس کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام علم کے سلسلے میں دین اور دنیا کی تفریق نہیں کرتا ہے۔ اسلام علم کو ایک پورے علم کے ایک یونٹ کے طور پہ لیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، میڈیسن میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ جو کچھ مغرب تک، آج جو مغرب اپنے آپ کو علم کا وہ سمجھتا ہے، مغرب نے سب چیزیں مسلمانوں سے لی ہیں، لیکن بہرحال ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے، وہ چیزیں مغرب تک چلی گئی۔ آج سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، طبیعیات میں، فلکیات میں مغرب آگے ہے، لیکن اسلام کے اندر یہ تفریق نہیں ہے۔ دین یہ دنیا کا دین ہے، دنیا کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے، وہ پورے ایک یونٹ کے طور پہ لیتا ہے دین کو۔ لیکن جب انگریز اس ملک میں آئے اور انگریز نے اپنا نظام تعلیم یہاں پر مسلط کرنا شروع کیا، تو ہندوؤں کو اور دوسرے اقوام کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ تعلیم صرف تعلیم نہیں آئے گی، بلکہ تعلیم کے ساتھ فرنگی تہذیب بھی ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں سے وڈرا کریں گے، اور پھر انہوں نے دینی تعلیم کا ایک نظام بنایا، جس کو آپ اس وقت ہمارے ملک میں دینی تعلیمی اداروں کے دینی تعلیم مدارس کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ نظامیہ اس کے تحت میں ایک مدرسوں کا نظام بنایا گیا پورے ملک کے اندر۔ اب وہ ہمارے بچوں کا جو تعلق ہے اپنے دین سے، وہ پہلے زمانے میں، آپ لوگ پتہ نہیں کتنے لوگ اس زمانے کے لوگ ہیں یہاں پہ، لیکن ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ اسکول جانے سے پہلے ہم لوگ مکتب جایا کرتے تھے، اور مسجدوں کے ساتھ مکتب ہوتے تھے۔ وہ 1-2 گھنٹے بچوں کو دینی تعلیم دے، قرآن پڑھاتے تھے، ناظرہ قرآن شریف پڑھاتے تھے، دعائیں یاد کراتے تھے، نمازیں سکھاتے تھے، اسلام کے عقائد ان کو سکھاتے تھے، اور اس طرح سے ہم کو دین، ہم نے عصری تعلیم میں پڑھا ہے، لیکن ہم کو دین جو ہے وہ مکاتب سے ملا۔ جو بچے عصری تعلیمی ادارے میں پڑھتے ہیں، ان کو دین کا علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ یا تو گھر سے حاصل ہوگا، گھر کے لوگ اس پہ توجہ دیں، ماں باپ، تو وہ دینی تعلیم امپارٹ کر سکتے ہیں بچوں کو، یا پھر وہ ایسے مکاتب بنائے جائیں کہ اسکول کے جانے سے پہلے یا اسکول کے آنے کے بعد 1-2 گھنٹے وقت بچہ وہاں فارغ کرے۔ یا پھر ایک اور کنسیپٹ پیدا ہوا ہمارے ملک کے اندر اور دنیا میں اور جگہ پہ، وہ ویکینڈ اسلامک اسکول کا، کہ آپ سیٹرڈے سنڈے کو جب چھٹی ہو تو بچوں کے لیے اسپیشل اہتمام کریں کہ جو بچے عصری تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں وہ دین سیکھنے کے لیے ان کے لیے اہتمام کیا جائے۔ اور اب بعض اور بڑے لیول پہ آن لائن اسلامک اسکول کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے۔ لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بچوں کی، ہماری نئی نسل کو دین پہنچانے میں یہ ناکافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس پر ہم کو بہت توجہ دینی چاہیے کہ اپنی نئی نسل کو کیسے دین سے وابستہ رکھا جائے۔ ہم بہت سارے معاملات میں کام کرتے ہیں، سیاسی میدان میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس پر کام کرنا چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کوئی اختلاف نہیں اس سے مجھے، لیکن بچوں کو دینی تعلیم امپارٹ کرنے کے لیے جتنی محنت کی ضرورت ہے، جتنی توجہ کی ضرورت ہے، وہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ لیکن الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، پورے ملک میں، یہ جو مدارس کا جو نظام ہے یہ پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر آسام تک، ہر جگہ آپ کو دینی مدارس کا جال پھیلا ہوا ملتا ہے۔
جہاں حفظ کرایا جاتا ہے، جہاں عالمیت کرائی جاتی ہے، جہاں فضیلت کر کے لوگ فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی جاتے ہیں لوگ، وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب یہ جو موجودہ حکومت ہے، اس کو یہ چیز بڑی کھل رہی ہے، کھٹک رہی ہے کہ یہ جو بچوں کو دین منتقل کرنے کا جو میکانزم ہے دینی تعلیمی اداروں کا، اس کو کیسے ڈسٹرب کیا جائے، اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ 2009 میں ہمارے ملک میں RTE کا قانون آیا تھا، رائٹ ٹو ایجوکیشن، فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کے سلسلے میں قانون بنایا گیا تھا۔ اس قانون میں یہ کہا گیا تھا کہ 6 سال سے 14 سال تک کے بچوں کو فری اور کمپلسری ایجوکیشن دی جائے۔ اس کا کنسپٹ یہ تھا کہ اتنے سالوں کے بعد بھی اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی اس ملک کے لوگوں کی اتنی بڑی آبادی تعلیم سے بے بہرا ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتی ہے، اپنی سگنیچر بھی نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ بچوں کو، یعنی ان کے لیے تعلیمی ادارے اتنے پھیلا دیے جائیں کہ ان کو لیے تعلیم حاصل کرنا آسان ہو جائے، اور یہ ریسپانسبلٹی حکومت کے کاندھوں پر ڈالی گئی کہ وہ بچوں کو فری اور کمپلسری ایجوکیشن دے۔ حالانکہ اس کے اندر کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے، حالانکہ کوالٹی ایجوکیشن بھی ہونا چاہیے، تو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن۔ لیکن اس موقع پر تعلیم کا جو، یعنی RTE کے قانون میں تعلیم کو جو بتایا گیا، تعلیم کیا ہے، تو تعلیم میں یہ جو فارمل ایجوکیشن ہم پڑھتے ہیں اسکولوں میں، وہی تعلیم ہے۔ تو ہمارے علماء کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر یہ قانون نافذ ہوا تو دینی تعلیمی اداروں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو کہہ دیا جائے گا فارمل ایجوکیشن نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے گویا کہ یہ حکومت بھی ذمہ دار ہوگی اور وہ ماں باپ بھی ذمہ دار ہوں گے کہ جو اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے علماء کی اور ہمارے مسلم قیادت کی کوششوں سے RTE سے دینی مدارس کو ایگزمپٹ کرا لیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ دینی مدارس اور ویدک پاٹھشالائیں، صرف دینی مدارس کو نہیں، ویدک پاٹھشالائیں جو ہے وہ RTE ایکٹ سے مستثنیٰ ہوگی، ایگزمپٹڈ ہوگی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ 2 طرح کے مدارس ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں۔ ایک مدرسے وہ ہیں جو مدرسہ بورڈ، اسٹیٹ مدرسہ بورڈ کے تحت مانیتا پراپت کیے ہوئے ہیں، اور ایک مدرسے وہ ہیں جو کسی حکومت سے کوئی فنڈنگ نہیں لیتے، وہ اپنے طور پہ مدرسہ چلاتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے مدرسے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک ادارہ ہے NC، نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹ کے نام سے۔ اس نے پچھلے دنوں ایک رپورٹ دی ہے، بڑی طویل رپورٹ ہے، میرے پاس بھی رکھی ہوئی ہے، ہمارے خلیق احمد صاحب سے میں نے لیا ابھی۔ اس رپورٹ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی، ایسی ایسی باتیں اس کے اندر لکھی گئی ہے، کیسی غلط فہمیاں پیدا کی۔ دیکھیے اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ سماج میں جو نیریٹو پیدا کیا جا رہا ہے ہم اس کو دیکھ نہیں رہے۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھیے وقف کے سلسلے میں جو بل لایا گیا، میں صرف مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں اس کو، وقف کے طور پہ جو امینڈمنٹ بل لایا گیا ہے 2024 کے نام سے، وہ امینڈمنٹ بل میں 44 امینڈمنٹس تجویز کیے گئے ہیں۔ اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں گے، کہنی کچھ ہے کتھنی کچھ ہے، کرنے اور کتھنی میں بہت فرق ہے۔ کہ وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم وقف بورڈ کو اور وقف کے معاملات کو ٹرانسپیرنٹ بنانا چاہتے ہیں، شفاف بنانا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو آمدنی ہے وہ غریب لوگوں تک، نادار لوگوں تک پہنچے۔ لیکن اگر آپ قانون اٹھا کر پڑھیں گے، جو ترمیمات لائی گئی ہیں، تو وہ ترمیمات اگر نافذ ہو گئی خدا نخواستہ، تو آپ کی مسجدیں، آپ کے مدرسے، آپ کے عیدگاہیں، آپ کے قبرستان اور آپ کی درگاہیں، یہ سب آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ میں نہیں جاؤں گا، اس پہ بہت گفتگو ہو رہی ہے ہمارے درمیان۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا یعنی ہتھ کنڈا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو اپنے دین سے توڑا جائے۔ تو مدرسوں کے سلسلے میں اب یہ مدرسے بڑے کھل رہے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ 2001 میں جب BJP کی گورنمنٹ بنی تھی اٹل بہاری واجپئی کے زمانے میں، تو اس وقت ایک گروپ آف منسٹرز کی کمیٹی بنی تھی نیشنل سیکورٹی کے نام پر، ملک کی سالمیت کے سلسلے میں ایک 4 رکنی کمیٹی بنی تھی، جس میں اڈوانی صاحب اس کے چیئرمین تھے، اور یشونت سنہا اور جسونت سنگھ یہ اس کے ممبر تھے، اور بھی ایک آدھ ممبر تھے، 4 لوگوں کی کمیٹی تھی۔ اس کی رپورٹ کو پڑھیے آپ، وہ رپورٹ اویلیبل ہے نیٹ کے اوپر میں۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں نیشنل سیکورٹی کو کیا کیا خطرات ہیں، یہ ہے وہ۔ اس میں ایک خطرہ مدارس کے بارے میں کہا گیا،
اور یہ کہا تھا کہ ہندوستان کے بارڈر پر، چاہے وہ بارڈر پاکستان کے سرحد پر آتا ہو، بنگلہ دیش کی سرحد پر آتا ہو، ہندوستان کے یا نیپال کے سرحد پر آتا ہو، ہندوستان کی سرحد پر مشرومنگ آف مدرساس، مدرسوں کا جال پھیل گیا ہے. اور یہ جو طالبان کے ذریعے افغانستان میں تبدیلی واقع ہوئی ہے، یہ بھی مدرسے کے لوگ ہیں. یہ جہادی مینٹلٹی ہے، یہ ریڈیکلزم ہے جو مدرسوں میں پنپ رہا ہے. تو ان کو مدرسوں کو کیسے چیک کیا جائے، تو اس میں کچھ باتیں انہوں نے بتائی گئی کہ ایسا ایسا کرنا ہے. یہ ہے تو اس میں ایک بات یہ کہی گئی کہ اس کو مین اسٹریم میں لانا چاہیے، اس میں اس کے نصاب تعلیم میں تبدیلیاں کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو سلسلہ آج کا نہیں ہے یہ کہ 2014 سے شروع ہوا ہے. اگر آپ 2001 کی وہ رپورٹ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہیں سے یہ کوشش کی جا رہی تھی. حکومت جب آئی پہلی بار پوری طاقت کے ساتھ میں، اٹل بہاری واجپئی کی حکومت اس سے پہلے ہی بن چکی تھی 13 دن کے لیے، 13 مہینے کے لیے، لیکن یہ جب 5 سال کی جو حکومت بنی، اس حکومت نے یہ اقدام کیا، نیشنل سیکورٹی کے نام پر مدرسوں کو بھی اس ملک کے لیے خطرہ بتایا گیا. اگر آپ یہ رپورٹ پڑھیں گے، جو رپورٹ ابھی نیشنل کمیشن فار چائلڈ رائٹ نے پیش کی ہے، تو آپ کو وہ سب باتیں اس کے اندر ملیں گی کہ یہ نظامیہ وہ کیا ہے، اور اورنگزیب کا کیا رول ہے، اور شاہ ولی اللہ کا کیا رول ہے، اور ہندوستان کے اندر عبدالی صاحب نے حملہ جو کیا تھا اس کو کس نے انوائٹ کیا تھا. یہ سب باتیں اس میں لکھی گئی. تو یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا نیریٹو سیٹ کیا جائے کہ عام آبادی ہندوستان کی وہ سمجھے ہاں بھائی یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے، یہ تو مدرسے بہت بڑا خطرہ ہے اس ملک کے لیے. یہاں تو کیا ذہنیت پیدا کی جا رہی ہے، بچوں کو فنڈامنٹلسٹ بنایا جا رہا ہے، بچوں کو ریڈیکل بنایا جا رہا ہے، جہادی بنایا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس طرح کی رپورٹ لائی گئی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے NCPR نے جو ہے یہ کہا ہے کہ اب آپ پورے ملک کے چیف سیکرٹریز کو، اسٹیٹ کے چیف سیکرٹریز کو خط لکھا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ مدرسوں کو بند کیجیے، اور ان مدرسوں میں جو پڑھنے والے غیر مسلم بچے ہیں، آپ کو اس کا تعجب ہوگا کہ مدھیہ پردیش میں بھی اور کئی اسٹیٹ میں بھی خاص سے غیر مسلم بچے ان مدرسوں میں پڑھتے ہیں. فری میں تعلیم ہوتی ہے، کھانا ملتا ہے، رہنے کے لیے فری ملتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، سہولتیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حکومت کے تحت جو اسکول چلتے ہیں وہاں کیوں ڈالا جائے، اس لیے کہ وہاں پہ مڈ ڈے میل ملتا ہے کھانے کے لیے. ارے بھائی مدرسوں میں تو ہر چیز فری ملتی ہے، بچوں کو رہنے کے لیے بھی فری ہوتا ہے، کھانا بھی فری ہوتا ہے، بلکہ یونیفارم بھی بعض اوقات فری ملتا ہے. تو وہاں تو کچھ چارج نہیں ہوتا ہے. تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو تعلیم دے رہے ہیں، پہلی بات تو یہ تعلیم بڑی خطرناک تعلیم ہے. یہ اسلام کی سپریمیسی کو ثابت کرتی ہے کہ اس میں یہاں تک کہا گیا کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک خدا کی بات کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جتنے مذاہب ہندوستان میں اس سے سپریم، سب سے سپیریئر مذہب اگر کوئی ہے تو اسلام ہے. یہ شرک کی بات کرتے ہیں، یعنی باقی جو کچھ کر رہے ہیں ہم لوگ وہ شرک ہے، مشرک ہے وغیرہ وغیرہ، صرف جنت میں مسلمان ہی جائیں گے. یہ اس طرح کی باتیں اس رپورٹ کے اندر آپ کو پڑھنے کو ملے گی اگر پڑھیں گے تو اس سے کیا مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے ہندو آبادی کا. وقف کے سلسلے میں بھی یہ کہا گیا. آپ اگر میڈیا کو واچ کر رہے ہوں گے تو یہ جو گودی میڈیا ہے وہ کیا میسج دے رہا ہے. اس وقف بورڈ تو جس قوادی پہ جس جگہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے. یہ ریلوے کی منسٹری کے بعد میں اور روڈ ٹرانسپورٹ منسٹری کے بعد میں سب سے، اور ملٹری کے بعد سب سے بڑی جائیداد کس کے پاس میں؟ وقف بورڈ کے پاس میں، وقف کے پاس میں. حالانکہ صرف 2 اسٹیٹ ایسی ہیں، تامل ناڈو اور تلنگانہ اور آندھرا، کہ ان کی جائیدادوں کو قلب کیا جائے تو یہ وقف سے زیادہ جائیداد ہیں. تو خیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگ یک طرفہ کام کرتے ہیں، مطلب سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے پورے ملک میں، جو بیانیہ ترتیب دیا جا رہا ہے، اس کو کاؤنٹر ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں. آپ اردو میں کچھ بھی لکھ لیجئے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ہندی زبان میں آپ نہیں لکھتے، انگریزی میں آپ کوئی بات نہیں لکھتے، اس کو کاؤنٹر نہیں کرتے. تو جب تک کہ آپ یہاں کی آبادی کو جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، جو غلط فہمیوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے، جو نفرت پیدا کی جا رہی ہے، اس کو کاؤنٹر نہیں کریں گے تو آپ یہ لڑائی لڑیں گے تو دوسرا فریق یہ کہے گا کہ یہ تو غلط بات صحیح کہہ رہے ہیں. مسلم بادشاہوں نے زبردستی قبضہ کر کے مسجدیں بنا دی، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وقف کے اندر کوئی جو بھی جائیداد وقف کی جاتی ہے
جو آدمی وقف کر رہا ہے واقف، وہ اس کی پرسنل جائیداد ہونی چاہیے، اس کی ملکیت میں ہونی چاہیے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو کاؤنٹر نیریٹو ہے، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اب مدرسوں کے سلسلے میں ایک بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ مینسٹری اس کو، یہ جو مدرسے ہیں یہ مدرسے فارمل ایجوکیشن نہیں دے رہے ہیں، تو اس کے اندر جو غیر مسلم بچے ہیں ان سب کو اس میں سے نکال دیا جائے. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم بچوں کو بھی یہاں سے اسکولوں میں ٹرانسفر کیا جائے. اس پر کام کرتے ہوئے اتر پردیش کے چیف سیکرٹری نے تمام ڈسٹرکٹ کے ایڈمنسٹریشن کو، ڈی ایم کو یہ خط لکھا کہ آپ اپنے ہاں، پہلے تو انہوں نے سروے کرایا. میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ اس میں 2 طرح کے مدرسے ہیں اتر پردیش میں. ایک تو وہ ہیں جو مدرسہ بورڈ سے وابستہ ہیں. 2004 میں ایک مدرسہ بورڈ بنایا تھا ہمارے ملائم سنگھ یادو نے، پہلے بھی تھا لیکن اس کو انہوں نے ترتیب دیا کہ بھئی جو مدرسے پرشین اور عربی تعلیم دیتے ہیں ان میں ان کو جو ہے وہ اس سے ملحق کیے جائیں. تو اس سے تقریباً 10,000 مدرسے منسلک ہیں اور اس میں 13 لاکھ بچے پڑھتے ہیں اور 10,200 اس کے ٹیچرز ہیں. تو الہ آباد ہائی کورٹ نے مارچ میں ایک ڈیسیشن دیا کہ یہ جو سرکار ایڈ دیتی ہے ان مدرسوں کو، یہ کسی بھی سیکولر گورنمنٹ میں یہ غلط ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے کہ آپ کسی مذہبی تعلیم کے لیے ایڈ دیں. حالانکہ ویدک پاٹھشالوں کو بھی ایڈ دی جاتی ہے، اور یہ مذہب کے نام پہ ایڈ نہیں دی جا رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عربی اور پرشین پڑھاتے ہیں اور سنسکرت پڑھاتے ہیں ایسے لوگوں کو ایڈ دیں گے. تو ایک بات تو یہ ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سب مدرسے بند کر دیے جائیں. اگر یہ مدرسے بند ہو جاتے ہیں تو 13 لاکھ بچوں کا مستقبل آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہو جائے گا. سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا اور سپریم کورٹ نے اس پر ایک انٹرم اسٹے لگا دیا ہے. اس کے بعد یہ جو آدیش گیا نیشنل کمیشن کی طرف سے، چائلڈ رائٹ کی طرف سے، اس کے بعد چیف سیکرٹری نے خط لکھا اور انہوں نے ایک سروے کیا. سروے کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ جو مدرسہ بورڈ سے افیلیٹڈ جو مدرسے نہیں ہیں ان کی تعداد 8,449 ہے. اس میں دارالعلوم دیوبند بھی ہے، ندوۃ العلماء لکھنؤ بھی ہے، مظاہر العلوم بھی ہے، جامعہ سلفیہ بھی ہے، جامعہ اشرفیہ مبارک پور بھی ہے، جامعۃ الفلاح بھی ہے، جامعۃ الاصلاح بھی ہے. یعنی جتنے بڑے دینی مدارس ہیں، چھوٹے مدارس ہیں، ان سب کو ملا کے 8,449. اور اب ڈی ایم کے ذریعے سے تمام جگہ خط لکھا جا رہا ہے کہ آپ اتنی تاریخ تک کے ان بچوں کو یہاں سے اسکولوں میں ٹرانسفر کر دیجیے. پہلے تو غیر مسلم بچوں کو ٹرانسفر کیجیے، باقی ان کو ٹرانسفر کیجیے، اس لیے کہ آپ فارمل ایجوکیشن نہیں دے رہے ہیں آر ٹی کے تحت میں. اور پھر یہ سب خرابیاں وہاں پائی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم نے پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یوگی صاحب سے ملاقات کی اور اس سے یہ کہا کہ یہ چیف سیکرٹری کا آرڈر انکانسٹیٹیوشنل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام مدرسے آر ٹی ای سے ایگزمپٹڈ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو ہندوستان کے قانون کے دستور کے مطابق ہمارا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہم اپنے مذہب کی تعلیم کے لیے ادارے قائم کریں اور وہ اس اداروں کو خود ہی مینیج کریں، خود ہی چلائیں، اس کا نصاب تعلیم خود مرتب کریں. یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس میں آپ ہستکشیپ نہیں کر سکتے. انہوں نے بہت ساری باتیں کہی، اس کا موقع نہیں ہے، ابھی تفصیل ہو جائے گی، یہ کہہ رہے ہیں ٹائم ختم ہو گیا آپ کا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ہوا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آسام کی حکومت نے تمام مدرسے بند کر دیے اور ان مدرسوں کو اسکول میں کنورٹ کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ جتنے مدرسے ہیں، بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جن کی جو جائیدادیں وہ وقف کی بھی جائیدادیں ہیں. حکومت کیسے تحویل میں لے سکتی ہے وقف کی جائیداد کو اپنے؟ تو حکومت نے تحویل میں لے لیا، وہاں کا نصاب تعلیم بدل دیا، وہاں کا نظام تعلیم بدل دیا، اب وہاں مدرسوں میں جو ہے وہ دینی تعلیم ختم کر دی گئی. اسی طرح سے ابھی مدھیہ پردیش کی حکومت نے یہ آرڈر پاس کیا کہ صاحب تمام مدرسوں کے اندر سرسوتی وندنا پڑھائی جائے گی. تو میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اسی لارجر ایجنڈے کا پارٹ ہے کہ مدرسوں کو کیسے ختم کیا جائے، مدرسوں کے نظام تعلیم کو کیسے متاثر کیا جائے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ 2014 میں جب مودی صاحب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم مدرسوں کو ماڈرنائز کریں گے، اور ماڈرنائز کرنے کے سلسلے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مدرسوں میں ہم یہ ایجوکیشن بھی دیں گے، ہندی، انگریزی، میتھس، سائنس یہ پڑھائی جائے گی اور اس کے لیے ٹیچرز ہم پرووائڈ کریں گے. ایک تو آپ ماڈرنائزیشن مدرسہ کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ مدرسوں کو ہی ختم کرنے کی بات کرتے ہیں.
تو یہ کنٹرڈکشن خود حکومت کے اپنے ایجنڈے کے اندر شامل ہے. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کو اپنے دین سے کاٹنے کی ایک بڑی سازش ہے اور اسی کا یہ پارٹ ہے. ہم سب لوگ اچھا بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے. مثال کے طور پہ بہت سارے مدرسے توجہ دے بھی رہے ہیں. جتنے بڑے دینی مدرسے ہیں ان کے یہاں یہ نصاب کے اندر گنجائشیں پیدا کی گئی ہیں. وہاں پہ یہ انگریزی پڑھائی جا رہی ہے, میتھس بھی پڑھایا جا رہا ہے, جغرافیہ پڑھایا جا رہا ہے. بعض مدرسوں نے اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام, ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی شروع کر دیا ہے. یہ سب کام چل رہے ہیں. اور ہم نے یوگی صاحب سے یہ بات بھی کہی تھی کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ بچوں کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے, پہلی بات تو یہ کہ آپ یعنی مرکزی حکومت کی سچر کمیٹی نے یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کے جتنے بچے اسکول جاتے ہیں, پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, اس میں صرف 4% لوگ مدرسے میں جاتے ہیں. تو 4% بچے جا رہے ہیں, ان سے بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں مسلمانوں کا ایجوکیشن مستقبل خراب ہو رہا ہے بچوں کا. دوسری بات یہ کہ آپ مذہبی تعلیم کو تعلیم کیوں نہیں مانتے بھائی؟ اخلاق بنتا ہے, کردار بنتا ہے. تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کا مقصد پیسہ کمانا ہے کیا؟ تعلیم کا مقصد جاب لینا ہے کیا؟ تعلیم کا مطلب یہ کہ بچوں کو سنوارنا ہے, بچوں کی تہذیب تمدن کو سنوارنا ہے, ان کو ایک اچھا شہری بنانا ہے. تو دینی تعلیم سے وہ نہیں بن رہا ہے کیا؟ دوسری بات یہ ہم نے کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ بچے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کرتے, میں نے کہا یہ دارالعلوم دیوبند, ندوۃ العلماء لکھنؤ اور جتنے بڑے دینی مدارس ہیں, ان سے فارغ ہونے کے بعد لوگ JNU میں, جامعہ ملیہ اسلامیہ میں, علی گڑھ یونیورسٹی میں, وارانسی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیتے ہیں. اور بہت سارے بچے باہر جا رہے ہیں, ازہر میں جا رہے ہیں, جامعہ ازہر میں جا رہے ہیں, مدینہ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, ام القرا یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, بہت ساری دنیا کے اندر ملکوں میں جا رہے ہیں. تو یہ کہنا, اور خود انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے وہاں پہ ایک IAS بنا ہے مدرسہ بیک گراؤنڈ سے آنے والا. میں نے کہا پھر خود آپ خود تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو. تو یہ بات غلط ہے کہ مدرسے کے بچے جو ہے وہ ان کا مستقبل خراب ہو رہا ہے. اور میں نے کہا کوئی والدین یا مدرسے میں پڑھنے والے بچے آپس میں آئے تھے کہ ہمارا مستقبل خراب ہو رہا ہے, ہم کو یہاں سے نکالیے. تو یہ آپ خواہ ذمہ داری اپنے اوپر کیوں لے رہے ہیں؟ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہیں سے افیلیٹ تو ہونا چاہیے مدرسوں کو. تو میں نے کہا 2017 سے جب سے آپ حکومت میں آئے ہیں, آپ نے مدرسہ بورڈ میں نیا رجسٹریشن بند کر دیا ہے. پھر اگر کوئی آدمی آنا چاہے رجسٹریشن لینے کے لیے تو کہاں آئے گا؟ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سازش ہو رہی ہے مدرسوں کو ختم کرنے کی, مدرسوں پہ قبضہ کرنے کی, مدرسوں کے نصاب تعلیم کو تبدیل کرنے کی, مدرسوں کے اندر مداخلت کرنے کی, مدرسوں کے انتظامیہ کے اندر داخل ہونے کی, یہ ان سب وہ لارجر کنسپریسی کا حصہ ہے. کیسے ہمیں اپنے دین سے کاٹا جائے. ذمہ داری اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. ایک تو نصاب تعلیم کے سلسلے میں ہم کو کچھ جدید تقاضوں کو سامنے رکھنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ خود ہمارے مدرسے جتنے بھی ہیں ان کو, یہ میں نے یہ بات کہی تھی ہمارے مدرسوں کے لوگوں سے کہ بھئی دارالعلوم دیوبند ہے, ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے, جامعۃ الفلاح ہے, جامعۃ الاصلاح ہے, انہیں مدرسوں کو افیلیٹ کرنا چاہیے تاکہ نصاب تعلیم کے اندر یونیفارمٹی لائی جا سکے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مدرسے کی جو آپ چندہ جمع کرتے ہیں اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے. مدرسوں میں جو کنسٹرکشن کرایا جاتا ہے اس کو باضابطہ پاس کرا کے کرائیے تاکہ آپ قانونی طور پہ بالکل اپ ٹو ڈیٹ رہیں, تاکہ کوئی آدمی اس راستے سے بھی آپ پہ حملہ نہ کر سکے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ملک میں اپنے دین پر قائم رہنے, دین کے تقاضوں پہ عمل کرنے. ایک اور بات مجھے کہنی تھی, ایک بنیادی کام ہم پر یہ بھی ہے, بنیادی ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے اس ملک میں کہ آپ جانتے ہیں اس ملک میں کیا پوری دنیا میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزماں ہے. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اسلام قیامت تک کے آنے والوں کے لیے دین ہے, یہی ایک مات راستہ ہے. یہ ذمہ داری امت مسلمہ پر عائد کی گئی کہ وہ انسانوں تک اسلام کی تعلیم پہنچائے. ہمیں شہداء الناس کے منصب پر فائز کیا گیا کہ ہم دین کی تعلیم لوگوں تک پہنچائے. ہندوستان کے اندر 11 ریاستوں نے, یعنی دیکھیں ہندوستان کے دستور میں مذہبی آزادی حاصل ہے آرٹیکل 25 کے تحت. مذہب پر چلنے کی آزادی ہے, مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہے, مذہبی عقیدہ رکھنے کی آزادی ہے, مذہب کی ترویج و اشاعت کی آزادی ہے, اس کو آپ تبلیغ کرنے کی آزادی ہے. لیکن 11 ریاستوں نے اینٹی کنورژن لا بنا دیے. اینٹی کنورژن لاز بنائے ہیں. اب آپ فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف جا نہیں سکتے. تو یہ کہا کہ کسی کو لالچ دے کر, کسی کو خوف دلا کر آپ اس کا مذہب تبدیل نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے اس میں آپ کو ہنسی آئے گی کہ لالچ کی تعریف کیا کی گئی. اگر کوئی آدمی جنت کا لالچ دیتا ہے, یہ کہتا ہے کہ اگر اسلام قبول کرو تو جنت ملے گی, تو یہ لالچ میں شمار ہوگا. اگر آدمی دوزخ سے ڈراتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے ایک اللہ کی عبادت نہیں کی, ایک اللہ کی بندگی نہیں کی, آپ نے شرک کیا تو آپ دوزخ میں جائیں گے, تو یہ آپ ڈرا رہے ہیں کسی آدمی.
تو اس بنیاد پہ وہ آدمی جو کنورٹ ہو رہا ہے پہلے تو اس سے کہا جائے گا کس نے بتایا تمہارے کو، اور پھر اگر جس نے بھی تبلیغ کیا تھا اس کو کہا جائے گا آپ نے لالچ دیا، اس کو خوف دلایا، وہ جیل چلا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ابھی ہمارے مولانا کلیم صدیقی صاحب اور عمر گوتم صاحب جیل میں بند ہیں ایک لمحے سے۔ اس کا یہ اثر ویسے ہی یہ امت مسلمہ ہم ان مسائل میں الجھ گئے ہیں کہ ہمیں اپنا بنیادی منصب ذمہ داری یاد نہیں رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا 1% بھی تعداد ایسی نہیں ہے جو دعوتی کام کر رہی ہو، غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت کو پہنچا رہی ہو، اپنے نہ قول سے نہ اپنے عمل سے۔ اب اس طرح کے قوانین بننے کے بعد جو 1% والے لوگ تھے وہ بھی تقریباً گھر بیٹھ گئے۔ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی سازشیں ہو رہی ہے، ان سازشوں کے درمیان ہی دین پر باقی رہنا، دین کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اسلام کی دعوت کو غیر مسلم برادران وطن تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی، دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اور دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ واخر الحمد للہ رب العالمین۔